السلام علیکم. مہدی کاظمی نیو یارک سے اولیاء کاؤنسل آف نارتھ امریکہ پھر سے حاضر ہیں مولانا محمد الدین سعیدی صاحب کے ساتھ. آج سورہ صفات کا تیسرا ایپیسوڈ ہم کریں گے اور اس کو مکمل کر لیں گے. مولانا صاحب آپ بسم اللہ کیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صافات کی 40 آیتیں، اس سے پہلے اس کی تفسیر ہوئی ہے. 40 آیت 41 سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں پھر سے. آج تو مکمل نہیں ہوگا اس لیے کہ تقریباً اس میں 113 غالباً نہیں 182 سورت 182. تو آج تو ممکن ہی نہیں کہ وہ مکمل ہو جائے، بلکہ 40 سے 70 تک جائے گی. اور یہ سلسلہ لمبا رہ چکے آیتیں بہت ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس کو مختصر مضمون بنا کر کے پیش کیا جائے، اور چونکہ ہر آیت کا ترجمہ بھی پیش کرنا ہے تاکہ ہمارے سامعین کو کم سے کم قرآن کا صحیح ترجمہ بھی پہنچ سکے. آیت نمبر 40 میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا الا عباد اللہ المخلصین، تو اس میں جہنمیوں کا تذکرہ، جہنمیوں کے احوال اور اس کی کیفیات کیا ہوں گی، ان کا تفصیل سے پھر ان کی حالت کیا ہوگی، کیسے وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، کس طرح کی. تو ان چیزوں کو ایک مناظر کی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا، جس کو مناظر قیامت اور مشاہد قیامت سب کچھ کہا جا سکتا ہے. پھر اخیر میں جو 40ویں آیت میں فرمایا کہ یہ سب ان کو دیا جائے گا، یہ ان کی جزا ہوگی جو وہ کرتے تھے، یعنی ان کے جو اپنے کیے ہوئے عمل ہوں گے اسی کے بدلے ان کو یہ سب ملے. ایسا نہیں کہ ان پر کوئی بغیر کسی جرم کے ان کو کوئی سزا دی جائے گی، ایسا نہیں ہو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون. تمہیں یہ سب جو بدلہ مل رہا ہے یہ سب اسی کا بدلہ ہے جو تم کرتے. پھر اللہ نے کہا کہ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے جو مخلص بندے ان کو یہ سب عذاب نہیں ملے گا. مخلص بندے چند ہی ہیں جو اس انجام سے اور اس طرح کے عذاب سے محفوظ ہوں گے. مخلص کا لفظ ہے یہاں پر مخلصین، لام پہ زبر آ گیا تو لام پہ زبر آ گیا، اس کا معنی ہو گیا جس کو خالص کر لیا گیا، جن بندوں کو اللہ نے منتخب کر لیا، چن لیا، جسے اپنے لیے خاص کر لیا اللہ نے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے. یہ وہ بندے مراد ہے. مخلصین کا لفظ جو آتا ہے تو اسی بندوں کی طرف اشارہ ہو. اب ان بندوں کے کچھ جو ان بندوں کے حق میں اللہ کے انعامات ہوں گے اور ان کے لیے جو آسائشیں ہوں گی، راحتیں ہوں گی، جو فیسلٹیز ہوں گی، وہ سب اللہ تھوڑا اس کی طرف اشارہ کر آنے والی آیت. تو 41ویں آیت ہے اولئک لہم رزق معلوم. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے طے شدہ رزق ہے، معلوم رزق، یعنی انہیں کیا ملے گا اللہ نے سب بیان کر. کیسی آسائشیں ہوں گی، کیسی راحتیں ہوں گی، کیسی نعمتیں ہوں گی، ان سب کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں کر دیا ہے. ان بندوں کی فواکہ وہم مکرمون، میوے اور پھل. فواکہ کا معنی میوے، فاکہتن کی جمع فواکہ، اس کا معنی عربی میں آتا ہے میوہ اور پھل. وہم مکرمون، اور ان کی تکریم کی جائے گی، یعنی ایسا نہیں کہ ان کو سمجھ جائے، ان کی عزت کے ساتھ وہ معزز بنا کر کے رکھے جائیں گے، محترم بنا کر کے رکھے جائیں گے، مکرم بنا کر کے رکھے جائیں گے. فی جنات النعیم، کہاں؟ نعمت والے باغ میں. جنات باغ کے معنی، نعیم جہاں پر نعمتوں والے باغ کہتے ہیں ان باغ. علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے. علی سرر، سرر سریر کی جمع، سریر کا معنی تخت ہوتا ہے، اور آمنے سامنے، متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں. یطاف علیہم بکأس من معین، یطاف علیہم، ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے خدام، جو غلمان ہوں گے. خدام سے مراد غلمان
بہشتی جو جنت کے خدام اور غلمان ہوں گے وہ چکر لگا رہے ہوں گے ان کے ارد گرد، گردش کر رہے ہوں گے بہترین نفیس شراب کے پیالوں کے پاس، کأس من معین، ایک دم انوکھی نفیس ترین کہا جائے یونیک ڈرنکس ان کے پیالوں کے ساتھ، اور وہ بالکل صاف و شفاف جو اس میں مشروب ہوگا بالکل صاف و شفاف ہوگا، جس میں کسی قسم کی آپ کہہ لیں کہ دنیاوی نشے اور دنیاوی جو مستی یا جو بھی نشہ آور چیزیں ہوتی ہے، اجزاء ہوتے ہیں، اس میں بالکل اشتراک نہیں ہے، اس سے پاک مشروبی ہو۔ یہ تو صرف لفظی مشابہت کی وجہ سے اس کو بولتے ہیں مشاکلت لفظی یا مشاکلت صوری، یعنی صورتن اور شکلن جیسے شراب کے پیالے ہوتے وہ پیالے میں رکھے ہوں شراب، اور شکلن لفظن یہ کہ چونکہ ہم اسی چیز کو اس سے جانتے ہیں تو اسی طرح اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا تاکہ وہ ہمارے علم میں رہے، تو یہ مشاکلت لفظی اور مشاکلت صوری کے آ گیا، لیکن یہ حقیقت میں اس دنیا کے شراب اور اس شراب سے کوئی لینا دینا نہیں، دونوں میں کوئی ذرہ برابر مناسبت اور مشابہت نہیں، سمجھ بیضاء لذۃ للشاربین، بیضاء بیضاء کا معنی ہوتا ہے بالکل سفید، بیضاء مکمل لذۃ للشاربین، یہ سفید ہوں گے، جو شراب کا جو مشروب کا کلر ہوگا وہ کیا ہوگا بالکل سفید اور انتہائی لذیذ ہوگا پینے والوں، وہ لذت کیسی ہوگی ہم دنیاوی مشروب کی لذت پہ اس کو قیاس نہیں کر سکتے، وہ بالکل بیان سے باہر ہے وہ لذت کیا ہوگی کیسی ہوگی، لیکن انتہائی لذیذ، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اور اس میں غول کا معنی ہوتا ہے سر کا بھاری ہو جانا، سر کا بھاری ہو جانا، جس طرح سے دنیاوی مشروبات ڈرنکس پینے سے کیا ہوتا ہے سر میں گرانی پیدا ہوتی، سر پہ ایک گرانی ہوتی ہے، بھاری پن آتا ہے، تو اس مشروب کے اندر نہ تو سر گرانی کی کیفیت ہوگی کہ سر بھاری ہو جائے پینے سے، اور نہ ہی وہ اس سے بہکنے کا کوئی چانس ہوگا، لا ینزف، جیسے یہاں پی کر کے ذرا سے پی کے باہر گیا، یہاں ذرا ذرا سے پی کر کے بیٹھ جاتے، تو وہ بہکنے والا مشروب ہوتا ہی نہیں، پی کر کے انسان آئے بائیں جو بھی آ رہا ہے بک رہا ہے، اور پھر وہ بہکی بہکی باتوں کرتا ہے، بہکی بہکی باتوں میں لگا رہتا ہے، یا حرکات اس طرح کرتا ہے، اس مشروب کو پی کر کے ایک سرور کی کیفیت تو ہوگی، سر ایک سرور آئے گا، لیکن اس سرور سے نہ تو ہمارے جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو میں کوئی گرانی پیدا ہوگی، ثقالت پیدا ہوگی، یا اسے متاثر کرے گا، امپیکٹ اس کا جو ہوگا وہ ہمارے باڈی کو کہیں پر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے، جیسے کہ عام مشروب دنیا اور کہیں مدھوشی کی کیفیت نہیں کہتے یہاں پر آدمی جو بے ہوش ہو جاتا ہے اس طرح کی کیفیت بھی نہیں ہے، مدھوشی کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے جیسے اس لیے شراب کی جو حرمت ہے یہاں کی شراب کی جو تو اس کی علت ہے وہ سکھ کا مطلب ہوتا ہے کہ مستی اور نشہ، مستی آنا، ایسی مستی اور ایسا نشہ آنا جس سے عقل مفتور ہو جائے، یعنی عقل کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کمزور پڑ جائے، فطور عقل پیدا ہو جاتا ہے، وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس
نیچی نگاہوں والی, بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں, قاصرات الطرف عین بیویاں یا عورتیں ان کے پاس. اب یہ حوروں والا جو مسئلہ ہے, ہمیں قرآن کے ایک ایک لفظ پہ ایمان رکھنا ہے. اللہ نے جو کچھ اس میں بیان کیا اس پہ ایمان رکھنا ہے, اس سے باہر نہیں جانا ہے. ان کو آپ دنیا پر قیاس, لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے احوال پہ, دنیا کی بیویوں پہ, یا دنیا کی عورتوں پہ, یا دنیاوی خواہشات, دنیاوی دنیا میں جو جسمانی جذبات ہے, نفس کی جو اپنے مطالبے ہے, تقاضے ہے, سیکسول جنسی جو تسکین کے لیے, یا آنکھوں کی نگاہوں کی تسکین کے لیے, نظر کی تسکین کے لیے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کی تسکین کے لیے جو کچھ دنیا میں وہ کرتے ہیں, تو ان چیزوں پر قیاس کر کے لوگوں نے اس کا غلط میننگ نکالا. اسی طرح ہوئے ہوں گی, اسی طرح عورتیں ہوں گی جو یہاں گھوم رہی ہیں, لڑکیاں, عورتیں, پھر ان عورتوں کے پیچھے انسان کا فریفتہ ہونا اور ان کے حسن میں گرفتار ہونا, پھر ان سے اپنے جنسی, جسمانی یا کسی بھی طرح کے جذبات کو تسکین کے لیے اقدام کرنا, اس طرح کی باتیں. تو دیکھیے, پہلی بات تو جنت ہے, وہ دنیا ہے نہیں, اور وہاں جو انسان ہوگا وہ دنیا کی طرح اس کی رہائش نہیں ہوگی, اور نہ دنیا کی طرح اس کے جسم میں جو تقاضے ہے, جذبات ہے, اس طرح ہوں گے, اور نہ دنیا کی طرح جو فطور ہے, جو کمیاں ہیں, اس طرح ہوں گی. بھائی وہاں آپ کھائیں گے پیئیں گے ضرور, مگر پیشاب پخانا تو نہیں. یہ بھی چیز تو دیکھیں, آپ کھانے کے لیے تو اللہ نے فرمایا, لیکن وہاں آپ کو ٹوائلٹ باتھ روم تو ملے گا نہیں, ضرورت پڑے گی نہیں. آپ تو ایک عجیب چیز ہے کہ نہیں, یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جو بھی نعمتیں ہوں گی وہ حور و قصور کی صورت میں جو بھی ہوں گی, تو بالکل ان کو ایک الگ تصور سمجھے, ان کا معاملہ چھوڑ ہوگا جو یہاں سے مناسبت اور مشابت نہیں کرتے. آپ یہاں پہ قیاس کریں گے 72 حور کی لالچ میں آدمی جو ہے شہید ہو جائے, 72 حور ملے گا, 73 حور ملے گا, یہ تو فالتو کی بات ہے, بکواس ہے. بھائی وہ حوروں کی لالچ میں کون بندے مومن یہ سب کرتا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی اور اس کی اطاعت اور بندگی مقصود, اس کا دیدار مقصود ہے. یہ حور اور قصور کیا ہے بھائی؟ یہ حور قصور تو اللہ نے اپنے ان بندوں کو بطور انعام دیا ہے, لیکن ان بندوں کی توجہ اور ان کا مقصود و مطلوب یہ نہیں, وہ تو صرف اللہ کو مقصود رکھتے, اللہ کو محبوب رکھتے, اس کی مرضی کو مطلوب رکھتے. یہ کیا چکر ہے؟ اس کے لے کر کے جو طرح طرح کی باتیں جو آج میڈیا کے چلائی جا رہی ہے, اس میں دونوں طرف سے کمیاں ہیں. جو بیان کرنے والے اس کی توضیح نہیں کر پاتے, اور جو سوالات قائم کرنے والے ہیں, جو اعتراض کرنے والے ہیں, وہ تو ہے ہی, وہ حسب و عناد میں اعتراض ہے ان کا. کوئی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ان کا مقصد تو ہوتا نہیں, حقائق کی تہ میں جائے اور سمجھے کیا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ اگر قطع کلامی معاف, ہمیں اس میں کچھ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک آپ نے شروع بات کی تھی کہ اعمال کا ہونا ضروری ہے. اعمال اگر ٹھیک ہوں گے تو یہ سب نعمتیں جو ہیں جو آپ نے ابھی بیان کی, یہ جو ہیں یہ ملیں گی. تو یہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک اچھے اعمال کو, اچھی سوچ کو, جس میں سب کی بھلائی ہو, اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ بتا دیا گیا ہے. انسان کو ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ بھائی اچھی چیزیں جو ہیں وہ یہ بھی ہو سکتی ہیں, یہ بھی ہو سکتی ہیں, یہ بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ کو اچھے اعمال کے بدلے میں یہ چیزیں ملیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو لٹرلی جو ہے, اگر آپ صرف اس کے لفظی معنی لے لیں تو اس سے کام نہیں بنتا, بلکہ اس کا ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اچھے اعمال کا رزلٹ جو ہے وہ اچھی چیزیں ہوں گی.
नो डाउट, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात से मैं एग्री हूँ। ये भी एक और मीनिंग इसका निकलता है, बिल्कुल निकलता है। अब इंसान को कैसे समझाया जाए कि वो अच्छी चीजें क्या हैं, तो जो उसके दिमाग में एक नेमतों का कॉन्सेप्ट जो नेमतों की अल्लाह ताला ने तफसील या तौज़ीह बयान की कुरान करीम के अंदर, हूर की सूरत में, खुदाम की सूरत में, गिलमान की सूरत में, मशरूबात की सूरत में, माकुलात की सूरत में, महलात और फिर नहरें। तो ये देखिए, दुनिया के अंदर जब हमको किसी चीज की तरफ रग़बत देना होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई हम वसाइल और ज़राए इस्तेमाल करते हैं कि कोई इस तरफ से लाया जा सकता है, उसको इस तरह से इधर माइल किया जा सकता है। तो जो इंसान की नेचुरली फितरी तौर से जो रग़बत है, मरगूब चीज है जो इंसानों को, वो दुनिया के अंदर जिस तरफ भागता है इंसान ज्यादा अक्सरियत, वो क्या ये है ना, बेहतरीन घर का शौकीन, बंगलों का शौकीन है, हूरों का शौकीन है, मशरूबात माकुलात चीजों का शौकीन, यानी कि फितरी तौर से रग़बत ज्यादा होती है। तो अल्लाह ताला ने इनकी इस रग़बत की तस्कीन के लिए भी वही चीजें बयान की। बाकी आप और कहा कि तुम कयास करो कि तुम इतना मजा पाते हो दुनिया की मशरूब में, है ना, जो पीते हो तो कहते क्या मजा है, क्या मजा, उस पर उसी में मदहोश हो जाते हो, बड़ी कैफियत में आ जाते हो और बड़े मजे लेकर के वाह वाह करते रहते हो, है ना। इन लज्जतों को पा करके जो दुनिया की ज़ाहिर नेमतें हैं, औरत की सूरत में हो, खाने की सूरत में हो, पीने की सूरत में हो, है ना, जो कुछ भी है, इनकी लज्जत को पा करके तुम किस कदर वाहवाही करते हो, तुम्हें कैसी फराहत मिलती है, तुम्हें कैसी तस्कीन मिलती है, तुम्हें कैसा तुम कैसे एंजॉय करते हो। तो और कोई दूसरी चीज को तो इससे आशना है नहीं इंसान, यानी उसकी फीलिंग जो उसके एहसास जो है, और किस चीज को तो महसूस नहीं किया। तो जिन चीजों को महसूस कर रहा है, जो उनके सामने है, अल्लाह तबारक व तआला उसी से उसे समझा रहा है। लेकिन ये लज्जत जो है ना, जो तुम पा रहे हो दुनिया के अंदर, वो वहां की जो लज्जत होगी, वहां की जो कैफियत होगी, उससे कोई कंपेयर नहीं उसको। वो हजार क्या करोड़ों गुना कहीं दर्जा बेहतर है, यानी इसका कोई एक जर्रा भी नहीं ये लज्जत। तो अब इंसान कहेगा अरे यहां पर जब ये आलम है पीने का और मदहोशी का, कैफियत का, सुरूर का, तो फिर वहां जब पिएंगे तो बताया गया तो उसमें तो और बड़ा। तो फिर एक मरतबा आदमी क्या है कि उसको कहते हैं ना, शेर को खून लग जाए तो वो जो है, बिल्ली को खून लग जाए, क्या मुहावरा है, तो फिर वो जो है उसकी तलाश में रहता है। तो वो क्या है, हल्की सी एक लज्जत की, कह लीजिए लज्जत की आशनाई हुई, और फिर उसका जो है बिल्कुल कहिए इंतहाई आखिरी दर्जे का जो होगा, वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा जन्नत के अंदर। जो कुछ वो महसूस कर रहा है, जो कुछ वो इदराक कर रहा है, समझ रहा है, वो उस वहीं से अल्लाह तबारक व तआला इनामात की सूरत में उसे दिखा रहा है कि बंदे तुम्हें ये सब दिया जाएगा। लेकिन बंदों का काम नहीं कि इन सब चक्करों में ज्यादा पड़े, वो मेरी रजा को मुकद्दम रखे, मेरी इबादत और ताअत को, क्योंकि मिलेगी उसे जो मेरी रजा वाले हैं, जो मेरी ताअत करने वाले, जो मेरी इबादत करने वाले, दूसरे को तो मिलेंगी। वो तो मुखलसीन नहीं हुए ना। मुखलसीन वो है जिनको अल्लाह ने अपनी तरफ से चुन लिया, यानी अपने बंदे बनाने के लिए, अपनी बंदगी के लिए खास कर लिया, वो मुखलसीन है। तो ये कैसे हो सकते, जो हूर की लालच में, शराब की लालच में, बाप की लालच में, महलात की लालच में, या बस उसी को हुसूल हासिल करने के चक्कर में
नमाज अदा करे, रोजा करे, जो कुछ भी करे, तो ये तो मुखलसीन हुए नहीं, है ना? जी मुखलसीन नहीं हुए, है ना? ये तो मकसूद चुके इबादत भाई, हमारा मकसद इसमें से चाय पीना है, ये मकसद थोड़ी नहीं, जरिया, गिलास मकसूद नहीं है, चाय मकसूद, उसे पीना है। तो मकसूद अगर अल्लाह न हो तो सब बेकार है। जन्नत भी लोग सोचते हैं कि जन्नत मिल जाएगी, नहीं, जन्नत भी मुश्किल, खैर बहुत तफसीली बात हो जाएगी, अगर मैं इसको बहस करूँ तो बहुत बारीक पहलुओं को खोलना पड़ेगा। बातें मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। कान्नहुम बैदुम मकनून, गोया के वो अंडे हों जो छुपा कर रख दिए गए, यानी उनकी जो खूबसूरती होगी बिल्कुल जैसे अंडों को संभाल करके छुपा करके रख दिया जाता है, इस तरह गोरी चिकनी। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुक करके सवाल करेंगे, काला काइलुम मिनहुम इन्नी कान ली करीन, उनमें से कहने वाला कहे जन्नती कि मेरा एक साथी हुआ करता था, जन्नती कहेंगे मेरा एक साथी हुआ करता था, यकूल इन्नका लमिनल मुसद्दिकीन, वो कहा करता था कि क्या तुम भी तस्दीक करने वालों में से हो। मेरा एक साथी हुआ करता था जो कहता था कि क्या तुम भी तस्दीक करने में, अल्लाह की, रसूल की। ऐज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमदीनून, क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां बनकर रह जाएंगे तो क्या हमें जिंदा करके बदला दिया जाएगा। यानी वो मेरा साथी जो था दुनिया में हैरत से मुझसे पूछा करता था कि तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके पैगाम या उनकी बातों पर यकीन रखते हो कि हमारे मर जाने के बाद, मिट्टी में मिल जाने के बाद हमें फिर से जिंदा किया जाएगा और हमारे अच्छे बुरे अमल की हमें सजा वो जजा दी जाएगी। काल हल अंतुम मुत्तलिऊन, कोई कहने वाला कहेगा कि क्या आप तुम उसे झांक कर देखना चाहोगे। अब तीसरा कोई कहेगा इससे, जब ये आपस में बातें कर रहे हैं जन्नती, तुमसे कहेंगे तुम उसको देखना चाहोगे झांक करके, कहाँ है वो जो तुमसे दुनिया में इस तरह कहते थे देखना चाहो। यानी जो शख्स तुम्हें इस तरह गुमराह करने की कोशिश किया करता था, उस वक्त तुम उसे इस वक्त तुम उसे देखना चाहते हो। अब वो किस हाल में, गोया अहले जन्नत के लिए कहा जाए वहां ये भी एहतमाम होगा कि वो जिससे मिलना चाहे मिल सकते और जिसे देखना चाहे देख सकते, ये भी एक इंतजाम होगा। फतला फराहु फी सवाइल जहीम, तो वो झांकेगा, कहेगा हाँ देखना चाहते, तो ये झांकेगा तो उसे दोज़ख के बीच में, ऐन बीच में पाएगा वो साथी दुनिया में कहाँ पाएगा, दोज़ख की बिल्कुल वसत में। काल इन कित्ता लतुरदीन, पुकार उठेगा अल्लाह, तो देखेगा उसको इस हाल में, अल्लाह की कसम तुम तो करीब थे कि मुझे भी बर्बाद कर दे। जब उसे जहन्नम के बीच में गिरा हुआ देखेगा ना, तो फिर ये कहेगा अल्लाह, अल्लाह की कसम इन कित्ता लतुरदीन, तुम मुझे भी हिलाक कर दे। आज मैं अगर तेरी बात पे अमल कर लिया होता तो मेरा भी हश्र वही हो जहां तुम, मेरा भी अंजाम वही होता जहां तुम। ये तो अल्लाह का मुझ पर बड़ा फजल है कि मैंने तुम्हारी बातों पर कोई तवज्जो नहीं, वो जो बातें जो मेरे दिल की गहराइयों से निकली मैंने उसी की तरफ तवज्जो की, और जिसको मेरे दिल ने हक समझा मैंने उसे कबूल किया। अगर मैं तुम्हारी बात मान ली होती तो आज तुम्हारे साथ जहन्नम में मैं भी होता। नऊज़ु बिल्लाह। वलौला निअमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहदरीन, अगर मेरे रब की नेमत मुझ पर न होती तो मैं भी आज इन पकड़े गए लोगों में से होता जो जहन्नम में डाले गए। अफमा नहनु बिमय्यतीन, तो क्या अब हमें मरना तो नहीं, इल्ला मौततनल ऊला वमा नहनु बिमुअद्दबीन, सिवाय हमारी उस पहली मौत के, और अब हमें कोई अजाब भी नहीं दिया जाए इन जन्नत में आने के बाद दोबारा। ये अहले जन्नत की आपस की गुफ्तगू होगी जिसका मंजर इसमें बयान किया गया। वो एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि क्या इसके बाद भी हमारी कोई पकड़ तो नहीं होगी,
یا مزید کسی کیا بولتے ہیں اس کو چھانٹ کاٹ تو نہیں ہوگی کہ پھر ہمیں پیش کیا جائے گا. اب مطمئن ہو جائے کہ کوئی عذاب کا ہمارے اب کھٹکا تو نہیں رہے گا کہ کوئی عذاب بھی مل سکتا ہے. پہلے جنت کی ان باتوں سے ان کی بالکل سادگی ظاہر ہوتی ہے پہلے جنت کی. اب وہ جنت ہے وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کوئی اب دوبارہ کوئی حساب کتاب تو نہیں ہونا. ان کی سادہ لوہی ظاہر ہو رہی ہے, سادگی, اور ان کی انکساری ظاہر ہو رہی ہے اہل جنت. وہ جنت ملنے کے باوجود بھی دیکھیے وہ فخر اور وہ نہیں کہہ رہا اب تو ہم پہنچ گئے, اب تو ہم پہنچ گئے, اب ہمیں کیا ڈر. جنت ملنے کے بعد بھی ان کا یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ انکساری اور رب کے خوف سے اور اس کے عذاب سے تھر تھرا رہے. اللہ, یہ اہل ایمان جنت میں جانے کے بعد بھی تھر تھرا رہے, کانپ رہے, کھٹکا لگا ہوا ہے کہیں دوبارہ کوئی عذاب پوچھ تاچھ تو نہیں, کہیں پھر تو کہیں پہ عدالت نہیں لگائی جائے گی, حاضری تو نہیں دینی پڑے گی. جی, اور ان تمام کامیابی کو وہ اللہ کا فضل بتاتے ہیں. یہ سب اللہ کی نعمت ہے, اور بلا شبہ جنت میں جانا ہو یا نعمت پانا ہو یہ سب اللہ کا فضل ہے. انسان کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں. ان ھذا لھو الفوز العظیم, یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی. لمثل ھذا فلیعمل العاملون, ایسی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے جو بھی عمل کرنے والے ہیں ان کو اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے اس کامیابی کو پانے کے لیے. یعنی ایسی کامیابی کو ہدف بنا کر کے ہر کسی کو دنیا میں اپنی محنت بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. کہ بھاگ دوڑ تو سب کرتے ہیں لیکن مقصود کچھ اور ہوتا ہے. کسی کے پیش نظر بتائے دنیا ہے اور اسباب دنیا ہے, اور اسی کے حصول کے لیے وہ دن رات ایک کرتا ہے. لیکن اصل جو عمل ہونا چاہیے, جو بھاگ دوڑ ہونی چاہیے, جو ہماری حرکت ہونی چاہیے, جو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, جس کے لیے ہم دن رات خون پسینہ بہائے, وہ کیا ہے؟ اس طرح کے عمل, اس طرح کے عمل, اس میں ہم اپنا خون پسینہ لگائیں, دن رات لگائیں. انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان نعمتوں سے محفوظ کرے گا. سب سے بڑی نعمت رضا الہی, ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے, وہ مل گئی سب کچھ. السلام علیکم, باقی انشاءاللہ. جی شکریہ, بہت بہت خدا حافظ.